سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ اخلاص ایک قول کے مطابق مکی اور ایک قول کے مطابق مدنی ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس سورت میں ایک رکوع، 4 آیتیں، 15 کلمے اور 47 حروف ہیں۔ سورہ اخلاص کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ، مفسرین نے سورت کے تقریباً 20 نام ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے 4 نام یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا بیان ہے، اس وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس سورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے بری اور ہر شریک سے پاک ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ تنزیہہ کہتے ہیں۔ نمبر 3، جس نے اس سورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے اسے سورہ تجرید کہتے ہیں۔ نمبر 4، اسے پڑھنے والا جہنم سے نجات پا جاتا ہے، اس بنا پر اسے سورہ نجات کہتے ہیں۔ سورہ اخلاص کے فضائل۔ احادیث میں سورت کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، ان میں سے 3 احادیث اور ایک وظیفہ یہاں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر میں روانہ کیا، وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ذکر کی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا، اس سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، یہ سورت رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ نمبر 3، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، ارشاد فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ نمبر 4، تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے اور اگر گھر خالی ہو تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرے اور ایک بار قل هو اللہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا، اور یہ بہت مجرب عمل ہے۔ سورہ اخلاص کا شان نزول۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کے متعلق طرح طرح کے سوال کیے۔ کوئی کہتا تھا کہ اللہ عز و جل کا نسب کیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے؟ کسی نے کہا وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ربوبیت اس نے کس سے ورثے میں پائی اور اس کا کون وارث ہوگا؟ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہ واضح کی اور جاہلانہ خیالات و اوہام کی تاریکیوں کو جن میں وہ لوگ گرفتار تھے اپنی ذات و صفات کے انوار کے بیان سے محو کر دیا۔ سورہ اخلاص کے مضامین۔ اس سورت میں اسلام کے سب سے اہم عقیدے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، نیز اللہ تعالیٰ کے صفات کمال کے ساتھ متصف ہونے کا ذکر اور عیسائیوں اور مشرکوں کا رد کیا گیا ہے۔ سورہ ابو لہب کے ساتھ مناسبت۔ سورہ اخلاص کی اپنے سے ماقبل سورت لہب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں کی آیات کے آخر کا وزن ایک جیسا ہے۔ تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ قل هو اللہ احد، تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، عرب میں کفار کی بہت سی قسمیں تھیں، دہریہ، مشرک، اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننے والے وغیرہ۔ اس صورت میں ان سب کی تردید ہے۔ هو اللہ فرمانے میں دہریوں کی تردید ہے، احد فرمانے میں مشرکین کا مکمل رد ہے، اور اگلی آیات میں بقیہ کفار کا رد ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی ربوبیت اور الوہیت میں عظمت و کمال کی صفات کے ساتھ موصوف ہے، اس کی نہ کوئی مثل ہے نہ نظیر اور نہ شبیہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ بے نیاز ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ کھائے نہ پیے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کسی کام میں کسی کا حاجت مند نہیں، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔
تفسیر صراط الجنان میں ہے اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے کیونکہ اولاد باپ کی جنس سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے یوں ہی وہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوا کیونکہ وہ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، اور پیدا ہونا اس چیز کی صفت ہے جو پہلے نہ ہو اور پھر وجود میں آئے۔ اس میں مشرکین اور یہود و نصارہ سب کی تردید ہے۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں کہتے تھے، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو، جبکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی نہ ذات میں نہ صفات میں، کیونکہ وہ واجب ہے، خالق ہے، باقی سب ممکن مخلوق اور حادث ہیں۔ اس کی صفات ذاتی، قدیم، غیر محدود ہیں، جبکہ مخلوق کی صفات عطائی، حادث اور محدود ہیں۔ سورہ فلق، سورہ فلق کا تعارف، مقام نزول۔ ایک قول یہ ہے کہ سورہ فلق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ پہلا قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ اس کے شان نزول سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس صورت میں 1 رکوع، 5 آیتیں، 23 کلمات اور 74 حروف ہیں۔ فلق نام رکھنے کی وجہ، فلق کے کئی معنی ہیں اور یہاں اس سے مراد صبح ہے، اور چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے اس مناسبت سے اسے سورہ فلق کہتے ہیں۔ سورہ فلق اور سورہ والناس کے فضائل، احادیث میں سورہ فلق اور سورہ والناس کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 3 فضائل سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی مثل نہیں دیکھی گئی؟ وہ آیتیں قل اعوذ برب الفلق سورت کے آخر تک اور قل اعوذ برب الناس سورت کے آخر تک ہیں۔ نمبر 2، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنات سے اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ سورہ فلق اور سورہ والناس نازل ہوئی، پھر آپ نے ان سورتوں کو پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ دیگر وظائف کو چھوڑ دیا۔ نمبر 3، حضرت عابس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جو شریر جنات اور نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہیں؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، وہ کلمات یہ دونوں صورتیں ہیں، نمبر 1 قل اعوذ برب الفلق، نمبر 2 قل اعوذ برب الناس۔ سورہ فلق اور سورۃ الناس کا شان نزول، یہ سورت اور سورۃ الناس جو اس کے بعد ہے اس وقت نازل ہوئی جبکہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک اور ظاہری اعضاء پر اس کا اثر ہوا، البتہ دل، عقل اور اعتقاد پر کچھ اثر نہ ہوا۔ چند دنوں بعد حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے عرض کی، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا ہے، اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبایا ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بھیجا، اور انہوں نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے درخت کے نرم حصے سے بنی ہوئی تھیلی برآمد ہوئی، جس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ منہ مبارک جو کنگھی سے برآمد ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی کے چند دندانے، اور ایک ڈورا یا کمان کا چلہ جس میں 11 گرہیں لگی تھی، اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکالا اور حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائیں۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں، 5 سورہ فلق میں اور 6 سورہ ناس میں۔ ہر ایک آیت کے پڑھنے کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالکل تندرست ہو گئے۔ تعویذات اور عملیات سے متعلق ایک شرعی مسئلہ، یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین رکھیں کہ وہ تعویذ اور عملیات جن میں کفر یا شرک کا کوئی کلمہ نہ ہو جائز ہیں، خاص کر وہ عمل جو آیات قرآنیہ سے کیے جائیں یا احادیث میں وارد ہوئے ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جعفر کے بچوں کو جلد جلد نظر ہوتی ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ ان کے لیے عمل کروں؟ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دی۔ سورہ فلق اور سورۃ الناس کے شان نزول سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سورت اور اس کے شان نزول سے 4 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، جادو اور اس کی تاثیر حق ہے۔
نمبر 2، نبی کے جسم پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، جیسے تلوار، تیر اور نیزے کا۔ یہ اثر شان نبوت کے خلاف نہیں، ہاں ایسا اثر نہیں ہو سکتا کہ جس سے نبوت کے متعلقہ امور میں خلل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر بالآخر اس لیے فیل ہوئے کیونکہ وہاں جادو سے معجزے کا مقابلہ تھا، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال پر بھی اس جادو نے اثر کیا کہ ان کو خیال ہوا کہ یہ لاٹھیاں رسیاں چل رہی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى۔ ترجمہ، ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کے خیال میں یوں لگی کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خیال پر بھی یہی اثر ہوا تھا۔ نمبر 3، جادو کو دور کرنے میں سورہ فلق اور سورہ ناس میں خصوصی تاثیر ہے۔ نمبر 4، جادو، ٹونا اور عملیات و اثرات اور بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک کی سورتوں اور آیتوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا، اور خود بخاری شریف میں سورہ فاتحہ کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کا بیان موجود ہے۔ سورہ فلق کے مضامین۔ اس سورہ مبارکہ میں تمام مخلوق کے شر سے، رات کے اندھیرے کے شر سے، جادوگروں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ سورہ اخلاص کے ساتھ مناسبت۔ سورہ فلق کی اپنے سے ماقبل سورت اخلاص کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہوا اور یہ بتایا گیا کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں وہ ان سے پاک اور بری ہے، اور ان دونوں صورتوں میں بتایا گیا کہ دنیا میں موجود ہر شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اسی طرح ان شیاطین، جنات اور انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں۔